آج ماہ محرم الحرام کی وہ پہلی نوچندی جمعرات تشریف لا چکی ہے جس کا ہم سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ دوستو آج کے دن یہ 5 کام لازمی کر لینا، رزق دروازے توڑ کر آئے گا، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچ پا رہی، تو آج محرم کی وہ پہلی نوچندی جمعرات ہے جس کا انتظار اہل اللہ پورا سال کرتے ہیں۔ 99% لوگ اسے ایک عام جمعرات سمجھ کر گزار دیں گے، لیکن جو لوگ آج کی حقیقت جان لیں گے ان کی تقدیر بہت جلد بدل سکتی ہے۔ آج میں آپ کو کوئی من گھڑت کہانی نہیں بلکہ وہ 5 سچائی پر مبنی کام بتانے جا رہا ہوں جنہیں اگر آپ نے آج کی رات سمجھ کر لیا تو یقین مانیے آپ کے گھر کی برکتیں لوٹ آئیں گی انشاءاللہ۔ لیکن یاد رہے اگر آج کی رات آپ نے وہی غلطیاں کی جو ہر کوئی کر رہا ہے تو شاید آپ اس عظیم برکت سے محروم رہ جائیں جس کا وعدہ اس مبارک مہینے میں کیا گیا ہے۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک وعدہ چاہتا ہوں۔ ان 5 کاموں میں سے تیسرا اور 5واں کام اتنا اہم ہے کہ اگر آپ نے باقی کچھ نہ بھی کیا، صرف وہ 2 کام کر لیے تو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ادھوری معلومات لے کر جائیں، اس لیے ایک منٹ غور سے سنیے گا کیونکہ بات اب آپ کے گھر کی برکت اور خوشحالی کی ہے۔ دوستو آج محرم کی 2 تاریخ ہے اور پہلی نوچندی جمعرات ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو لیکن یہ وہ خاص دن ہے جو سال میں صرف چند بار آتا ہے۔ لوگ اپنی زندگیوں میں دولت، عزت، بنگلہ، گاڑی اور کاروبار میں کامیابیوں کے لیے سالوں بھٹکتے ہیں، لیکن ایک ایسی خاص ترتیب اور 5 مستند کاموں کو بھول جاتے ہیں جن کی برکت سے اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب دیکھیں دوستو، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آج کے دن کوئی جادو ہو جائے گا، نہیں دوستو، میں آپ کو وہ نبوی طریقے بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آج بھی لوگ اپنے حالات بدل رہے ہیں۔ سچی بات بتاؤں، ہم میں سے اکثر لوگ سارا سال صرف دعائیں مانگتے رہتے ہیں لیکن ہم وہ چابی استعمال نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے رزق اور کامیابی کے لیے رکھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 5 کام ترتیب سے بتاؤں گا جو نہ صرف آپ کے گھر میں خیر و برکت لائیں گے بلکہ آپ کے کاروبار اور معاشرتی عزت کو بھی وہ مقام دلائیں گے جس کے آپ خواہش مند ہیں۔ دوستو میری بات غور سے سنیں، یہ 5 کام کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے لیکن ان کی ترتیب بہت اہم ہے۔ اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی کام مس کر دیا یا اسے غلط طریقے سے کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ رزلٹ نہ ملے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں آج کا دن ضائع کرنے کا مطلب ہے پورا 1 مہینہ اس برکت سے محروم رہنا۔ کیا آپ واقعی اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہاں تو ویڈیو کا کوئی بھی 1 سیکنڈ بھی سکپ مت کیجیے گا کیونکہ ہر پوائنٹ کے اندر ایک ایسی باریکی ہے جو آپ کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ کیا ہم شروع کریں آج کے پہلے اور سب سے اہم کام سے؟ دوستو اب آتے ہیں آج کے سب سے پہلے اور سب سے اہم کام کی طرف۔ پہلا کام ہے استغفار کی کثرت۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی استغفار سے دولت یا گاڑی کا کیا تعلق؟ دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بہت بڑا راز بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب رزق صرف پیسہ نہیں ہے، رزق میں آپ کا کاروبار، آپ کی شہرت، آپ کی عزت، آپ کا بنگلہ اور گاڑی سب کچھ شامل ہے۔ جب آپ استغفار کرتے ہو نا تو گویا آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہو۔ دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے کاموں میں رکاوٹ کیوں آتی ہے؟ کیوں آپ کی محنت کا پھل نہیں ملتا؟ ہم دن بھر کتنی ہی ایسی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی ہی ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دوستو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور وہ سارے راستے کھل جائیں جو بند پڑے ہیں؟ اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ ہاں تو پھر آج کا پہلا کام استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اب استغفار کیسے کرنا ہے؟ کوئی لمبی چوڑی کتاب نہیں پڑھنی، بس پورے دن میں چاہے آپ کام پر ہوں، دکان پر ہوں یا گھر میں ہوں، اپنی زبان کو استغفر اللہ سے تر رکھیں۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کام کے دوران اسے پڑھیں۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کا دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب دل صاف ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے صرف استغفار کو اپنی عادت بنایا اور آج ان کے کاروبار میں اتنی برکت ہے کہ وہ خود حیران ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اب میری بات غور سے سنیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے ایک بار پڑھ لیا اب کیا ہوگا؟ دوستو یہ کوئی دوائی نہیں ہے جو ایک بار کھائی اور اثر ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا نام ہے، اسے اپنے خون میں شامل کر لیں۔ آج آپ نوچندی جمعرات کے دن سے یہ کام شروع کریں اور پھر دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کی زندگی میں کیسا سکون آتا ہے۔
آپ کا کام، آپ کی شہرت، آپ کی عزت سب کچھ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ کیا آپ تیار ہیں آج سے استغفار کی یہ عادت پکی کرنے کے لیے؟ اگر تیار ہیں تو کامنٹ میں ایک بار استغفر اللہ ضرور لکھیں تاکہ آپ کی یہ نیت آپ کے دل میں پکی ہو جائے۔ دوستو، استغفار صرف معافی نہیں ہے، یہ آپ کی پریشانیوں کا حل بھی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی دشمن ہے تو دوستو استغفار کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو استغفار کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے تو استغفار کریں۔ استغفار وہ چابی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ آج کی اس نوچندی جمعرات کو آپ اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ آج میں کم از کم 313 بار یا 1000 بار استغفر اللہ پڑھوں گا۔ یہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ، لیکن یہ 20 منٹ آپ کی آنے والی پوری زندگی کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ دوستو، کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو اٹھیں، آج ہی یہ پہلا کام مکمل کریں۔ اب ہم دوسرے کام کی طرف بڑھیں گے۔ دوستو، اب ہم اپنے دوسرے کام کی طرف بڑھیں گے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ کام ایسا ہے کہ جس سے آپ کے رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں خیر اور سکون کا راج ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دوسرا کام کون سا ہے جو بڑے بڑے کامیاب لوگ روزانہ کرتے ہیں؟ وہ اگلا پوائنٹ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کا راستہ ہے۔ کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ وہ دوسرا کام کیا ہے؟ دوستو، اب آتے ہیں دوسرے کام کی طرف۔ پہلا کام تو ہم نے کر لیا، استغفار سے خود کو صاف کر لیا۔ اب دوسرا کام ہے درود پاک کی کثرت۔ دیکھیں، درود پاک اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، اور جس بندے سے اللہ کا محبوب راضی ہو جائے، کیا اس بندے کی دنیا میں کوئی مشکل باقی رہ سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ درود پاک پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ خود اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جس بندے پر اللہ اپنی رحمتیں برسائے، اس کے گھر میں تنگ دستی کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے کاروبار میں نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، سچ بتائیے گا، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی بہت ساری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ نہیں پکڑتے؟ درود پاک وہ وسیلہ ہے جو دعا کو عرش تک پہنچاتا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہو تو یہ فرشتے اٹھا کر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ کا دل یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا نام، آپ کی پریشانی، آپ کی دعا آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو؟ اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے تو آج سے ہی اپنی زندگی میں درود پاک کو ایک لازمی حصہ بنا لیں۔ اب دوستو، درود پاک پڑھنا کیسے ہے؟ وہی سادہ سی بات، کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، دکان پر بیٹھے یا گاڑی چلاتے ہوئے بس درود شریف پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، اتنا آسان۔ اب دیکھیں کہ درود شریف پڑھنے سے آپ کے کاموں میں کیسی برکت آتی ہے۔ جب آپ کا دن درود سے شروع ہوگا تو آپ کے کاموں میں وہ برکت ہوگی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی شہرت، آپ کی عزت، آپ کا معاشرے میں مقام، یہ سب درود کی برکت سے بلند ہوتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دوستو، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو بہت مصروف ہوں، وقت ہی نہیں ملتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے پاس اپنے لیے، اپنی دنیاوی کاموں کے لیے وقت ہے؟ تو کیا آپ اس رب کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے؟ اگر آپ نے آج نوچندی جمعرات کے اس بابرکت دن درود کی تسبیح پکڑ لی تو یقین مانے آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی الجھنیں ایسے حل ہوں گی جیسے برف دھوپ میں پگھل جاتی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں آج کے دن اپنی زبان کا درود پاک سے مہکانے کے لیے؟ اگر تیار ہیں تو کامنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں تاکہ آپ کا یہ کامنٹ اس ویڈیو میں آپ کی گواہی بن جائے۔ درود شریف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی فکروں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ کے اوپر اگر قرض ہے، اگر آپ کو کاروبار میں فکر ہے، اگر آپ کو گھر میں کوئی پریشانی ہے، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اللہ خود آپ کی فکروں کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ میرا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اتنی بڑی بات کے بعد کیا آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں۔ بس درود کو پکڑ لیں، کامیابیاں انشاءاللہ آپ کے قدم چومیں گی۔ دوستو، اب ہم اپنی تیسرے کام کی طرف بڑھیں گے جو ہے ضرورت مندوں کی خاموش مدد۔ بہت سے لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن وہ طریقہ نہیں جانتے جس سے صدقہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوتا ہے۔ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو صدقہ دینے سے آپ کا رزق دگنا ہو جاتا ہے؟ یہ تیسرا پوائنٹ آپ کے کاروبار اور مال میں برکت کے لیے بہت اہم ہے۔
کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون سے مستحق لوگ ہیں؟ دوستو اب آتے ہیں تیسرے کام کی طرف۔ یہ کام ایسا ہے جو آپ کے رزق کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے، وہ ہے ضرورت مندوں کی خاموش مدد۔ دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ نے زمین پر کچھ ایسے لوگ رکھے ہیں جو اپنی عزت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ وہ خاموشی سے اپنا پیٹ پالتے ہیں، چاہے ان کے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ آج کی نوچندی جمعرات کو آپ کا تیسرا کام یہ ہے کہ آپ ایسے کسی ایک بندے کو ڈھونڈیں۔ آپ کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی پڑوسی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا شخص جو آپ کی دکان یا کام کی جگہ پر معمولی کام کرتا ہے۔ دوستو سچ بتائیں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے پاس جو گاڑی ہے، جو اچھا کھانا ہے، جو سکون ہے، اس میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جنہیں اللہ نے محروم رکھا ہے؟ ہم جب تک ان کا حصہ ان تک نہیں پہنچائیں گے، ہمارا اپنا مال کیسے پاک ہوگا؟ یاد رکھیں، صدقہ صرف دینے والے کا بھلا نہیں کرتا، بلکہ یہ لینے والے کی دعا کے ذریعے آپ کے مال کی حفاظت کا کام کرتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں آج کسی ایسے بندے کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے جس کے پاس شاید آج رات کا کھانا بھی نہ ہو؟ دوستو اب طریقہ کیا ہے؟ صدقہ ایسے دیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، نہ کوئی فوٹو بنانی ہے، نہ کسی کو بتانا ہے کہ میں نے فلاں کی مدد کی ہے۔ خاموشی سے کسی کے ہاتھ میں کچھ رکھ دیں یا کسی کے گھر کا راشن پہنچا دیں، اور اسے بتائیں تک نہ کہ یہ کس نے بھیجا ہے۔ جب آپ چھپ کر نیکی کرتے ہو تو اللہ اسے اپنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور جب اللہ کسی چیز کو قبول کر لے تو اس میں ایسی برکت آتی ہے کہ وہ مال کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو تیزی سے بڑھتا رہتا ہے۔ آپ کے کاروبار میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، آپ کے کام میں جو کمی ہے، یہ چھوٹی سی نیکی ان سب کو دور کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دوستو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو دینے کے لیے زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ کو آپ کی رقم کی مقدار سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 50 روپے ہیں اور آپ نے خلوص سے وہ دے دیے تو اللہ کے نزدیک وہ لاکھوں سے زیادہ ہیں۔ آپ یہ مت دیکھیں کہ آپ کتنا دے رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ آج نوچندی جمعرات کے دن یہ عزم کریں کہ آپ کسی ایک بندے کی کوئی ایسی ضرورت پوری کریں گے جس سے اس کی پریشانی ختم ہو جائے۔ یہ عمل آپ کو اللہ کا محبوب بنا دے گا۔ دیکھیں دوستو، جب آپ کسی کی مشکل حل کرتے ہیں تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور میرے اس بندے کی مشکل حل کرو۔ آپ سوچیں، جب اللہ خود آپ کے کاموں کا ذمہ دار بن جائے تو آپ کو دنیا کی کیا فکر۔ آج کے دن سے اپنی ایک عادت بنا لیں کہ آپ اپنے مال میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے خاص کریں گے جو مانگتے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل سے نکلنے والی دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ اس سے آپ کا کاروبار چلے گا، آپ کے گھر میں دولت آئے گی، اور سب سے بڑھ کر آپ کو وہ سکون ملے گا جس کے لیے لوگ اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور آخر میں خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ دوستو اب ہم اپنے چوتھے کام کی طرف بڑھیں گے، جو ہے والدین اور بزرگوں کی خدمت۔ یہ پوائنٹ پوری ویڈیو کا سب سے اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ جس نے والدین کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ آپ کے گھر میں جو برکت ہے وہ آپ کے والدین کی دعاؤں سے ہی ہے۔ کون سا ایسا کام ہے جو آپ کو آج اپنے والدین کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں؟ یہ اگلا پوائنٹ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کا راستہ ہے۔ دوستو اب آتے ہیں اپنے چوتھے کام کی طرف۔ یہ کام ایسا ہے کہ جس کے بغیر دنیا کی ساری دولت، سارا کاروبار اور ساری شہرت بیکار ہے۔ وہ ہے والدین اور بزرگوں کی خدمت اور ان کی دعا لینا۔ دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آج کی اس نوچندی جمعرات کو اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پاؤں دبائیں، ان سے مسکرا کر بات کریں، اور سب سے بڑھ کر ان کے ہاتھ اٹھوا کر اپنے لیے دعا کروائیں۔ دوستو سچ سچ بتائیے گا، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے گھر میں جو برکت نہیں ہے، جو آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ آپ نے اپنے والدین کے دل کو دکھایا ہے؟ ہم سارا دن باہر دوسروں کو خوش کرنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن جس ماں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، جو باپ ہماری خوشیوں کے لیے دھوپ میں کام کرتا رہا، کیا ہم نے آج ان کا حال پوچھا؟ ان کی ایک دعا آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ کیا آپ آج اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دوستو آپ کو پتا ہے کہ جس کے والدین اس سے راضی ہیں، اللہ اس سے راضی ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر گاڑی، بنگلہ، کاروبار، شہرت، یہ سب چیزیں آپ کے پیچھے آتی ہیں۔ یہ دنیا کی کوئی بھی ڈگری یا کوئی بھی تجربہ آپ کو وہ کامیابی نہیں دے سکتا جو آپ کو آپ کے ماں باپ کی ایک دعا دے سکتی ہے۔ آج نوچندی جمعرات کے دن ان کے پاس جائیں، اگر وہ ناراض ہیں تو ان کے پاؤں پکڑ لیں، اگر وہ خوش ہیں تو انہیں مزید خوش کریں۔ ان سے کہیں کہ امی میرے لیے دعا کریں، ابو میرے لیے دعا کریں۔ جب وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے تو یقین مانے فرشتے آسمان سے آپ کی کامیابی کی بشارت لے کر اتریں گے۔ دوستو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج ترستے ہیں کہ کاش ان کے ماں باپ زندہ ہوتے اور وہ ان کے پاؤں دھو کر پیتے۔ اگر آپ کے پاس یہ نعمت موجود ہے تو ان کی قدر کریں، یہ وہ سونے کا موقع ہے جو آپ کو ہر روز نہیں ملتا۔
آج کی اس رات جب آپ سونے لگیں تو اپنے والدین کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان سے دعا لیں اور انہیں دعائیں دیں۔ دیکھیں گے کہ صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے دل میں کیسا سکون اور آپ کے کاموں میں کیسی آسانی ہوگی۔ کیا آپ آج یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کو راضی کر کے ہی سوئیں گے؟ اور دوستو ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے اصالِ ثواب کریں، ان کی طرف سے صدقہ دیں، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ بھی خدمت کا ہی حصہ ہے۔ آج 9 چندی جمعرات ہے تو ان کی قبر پر جائیں یا گھر بیٹھے ان کے لیے قرآن خوانی کریں۔ ان کی روح آپ کو دیکھ رہی ہے اور وہ آپ کے لیے دعا کر رہی ہے۔ والدین کی خدمت اور ان کی خوشنودی ہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ کاروبار، دولت، عزت، سب کچھ آپ کی خدمت کے صدقے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ دوستو اب ہم اپنے 5ویں اور آخری کام کی طرف بڑھیں گے جو ہے نماز حاجت اور سجدہ شکر۔ یہ پوری ویڈیو کا وہ لمحہ ہے جہاں آپ اللہ سے براہ راست بات کریں گے۔ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے آپ کا سجدہ اللہ کے عرش کو ہلا دے گا اور آپ کی ہر مشکل دعا میں بدل جائے گی۔ یہ آخری پوائنٹ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کا راستہ ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اللہ سے براہ راست اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے؟ دوستو اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے 5ویں اور آخری کام پر۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کی تمام دعاؤں کو مہر کر دے گا۔ دوستو وہ ہے نماز حاجت اور سجدہ شکر۔ دیکھیں جب آپ نے استغفار کر لیا، درود پڑھ لیا، مخلوق خدا کی مدد کر دی اور والدین کو راضی کر لیا تو اب آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں جہاں اللہ آپ سے بہت خوش ہے۔ آج 9 چندی جمعرات کی رات کو آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بس 2 رکعت نفل پڑھیں اور جب آپ سجدے میں جائیں تو سجدے کو لمبا کر دیں۔ دوستو سچ بتائیں، کیا آپ نے کبھی سجدے میں جا کر صرف اپنی پریشانی نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے؟ ہم مانگتے تو بہت کچھ ہیں لیکن شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ جس دن آپ نے سجدے میں جا کر یہ کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ دن دکھایا، تو دوستو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں آج رات سجدے میں جا کر اپنے رب سے وہ سب کچھ مانگنے کے لیے جو آپ کے دل کی گہرائیوں میں چھپا ہے؟ دوستو سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، کاروبار کا مسئلہ ہو، رزق کی تنگی ہو، گھر، گاڑی یا بنگلے کی خواہش ہو یا اولاد اور گھر کا سکون، دوستو اسے سجدے میں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، میری یہ مشکل حل فرما۔ سجدے میں کی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ آج کی اس رات کو عام رات نہ سمجھیں، یہ قبولیت کی رات ہے۔ آپ کے سجدے کی لمبائی، آپ کی عاجزی اور آپ کے آنسو، یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کی تقدیر بدلیں گی۔ دوستو زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ اگلی 9 چندی جمعرات دیکھنے کے لیے ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، تو کیوں نہ آج ہی اپنی ہر حاجت کو اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت وظیفے کیے پر کام نہیں ہوا۔ دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے سجدے میں وہ عاجزی نہیں دکھائی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آج رات اپنے کمرے کا دروازہ بند کریں، اندھیرے میں سجدے میں جائیں اور اپنے رب سے دل کھول کر بات کریں۔ یقین مانیں آپ کی زندگی کی تمام الجھنیں جو برسوں سے حل نہیں ہو رہی تھیں، وہ اس ایک سجدے کی برکت سے انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور دوستو ایک بات یاد رکھیں، دعا مانگنے کے بعد مایوس مت ہونا۔ یہ مت سوچنا کہ ابھی کیوں نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ بہترین وقت جانتا ہے۔ آپ کا کام مانگنا ہے، دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ میرا رب ضرور سنے گا۔ دوستو آج کے یہ 5 کاموں کی ترتیب، استغفار، درود، صدقہ، والدین کی خدمت اور سجدہ، یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو کامیابی کی بلندیوں تک لے جائے گا۔ دوستو یہ 9 چندی جمعرات آپ کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ بن جائے گی جسے آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں تک ضرور شیئر کریں جنہیں آپ ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ نیچے کامنٹ میں یا اللہ میری تمام حاجتیں پوری فرما لکھ کر اپنا ارادہ ظاہر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں، کاروبار میں اور گھروں میں ایسی برکت عطا فرمائے کہ ہم سارا سال اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی روحانی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔